معزز ناظرین، آپ کو گلوبل نوبل نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کالا باغ ڈیم پر ایک بار پھر سے۔ یہ کالا باغ ڈیم پر بنائی گئی ہماری دوسری ویڈیو ہے، جس کو آپ پارٹ 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کالا باغ ڈیم کے فوائد کے بارے میں بات کی تھی، اور اس ویڈیو میں بات کریں گے اس پر اٹھائے گئے اعتراضات اور اس کا متنازع کہاں سے شروع ہوا۔ کالا باغ ڈیم حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے سستی بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کا بڑا منصوبہ تھا، لیکن بہت سی سیاسی زماں اور کئی سیاسی جماعتوں کی شدید مخالفت کے باعث ہمیشہ متنازع رہا، اور متنازع ہونے کی وجہ سے کسی بھی دور حکومت میں قابل عمل نہ ہو سکا۔ فوجی حکومتیں بھی آئی، لیکن وہ بھی شدید خواہش کے باوجود اس منصوبے کا آغاز نہ کر سکیں۔ قومی نوعیت کے اس عظیم منصوبے کے لیے میاں والی میں کالا باغ ڈیم کے مقام کا انتخاب کیا گیا، جو صوبہ پنجاب کے شمالی مغربی حصے میں واقع ایک پسماندہ لیکن بہت ہی اہم ضلع ہے۔ میاں والی پہلے خیبر پختونخوا کا حصہ تھا، جسے ایک تنازع کے بعد پنجاب میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت کی صوبائی سرحد کی حکومت نے چند خدشات کا ذکر کیا۔ وہ خدشات کیا تھے؟ آئیے آپ بھی جانیے۔ سرحدی حکومت نے کہا کہ ڈیم کی تعمیر سے نوشیرہ، صوبائی اور مردان کے علاقوں کو نقصان پہنچے گا اور وہ علاقے ڈوب جائیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی صوبہ سندھ نے بھی کچھ اعتراضات کیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا پانی روک لیا جائے گا، چنانچہ اس کے لیے مشترکہ مفادات کی کونسل نے 8 ممبران کی کمیٹی بنائی، جس میں سے 7 ممبران نے ڈیم کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اس کو پاکستان کے لیے نہایت مفید قرار دیا، لیکن عملی طور پر یہ کام آگے نہ بڑھا۔ اس کے بعد 1991 میں 16 ستمبر متفقہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط کر کے اس کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے لوگوں نے سوگ کا سانس لیا کہ آخرکار چاروں صوبے اس پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ کوئی حکومت مستحکم نہ رہی اور نہ ہی کسی حکومت نے اپنی میعاد پوری کی، بلکہ ڈیڑھ سال کے بعد باری باری نواز شریف اور بی بی بے نظیر کی حکومتیں آتی رہیں، لیکن کالا باغ ڈیم کو کسی حکومت نے بنانے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ عوامی سطح پر پھیلائی گئی افواہوں کی وجہ سے ان کو ڈر تھا کہ ہمارے ووٹرز ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ البتہ بعد میں جب مشرف صاحب کو کالا باغ ڈیم کی حقیقی داستان بتائی تو اس نے پرجوش اعلان کیا کہ کالا باغ ڈیم ہر صورت تیار ہوگا، لیکن مشرف کے اعلان کے ہونے پر پھر قومی اور لوکل پارٹیوں نے ڈیم کی مخالفت میں آواز بلند کی۔ صوبہ سرحد KPK کے اعتراض: صوبہ سرحد کا بیشتر علاقہ پانی کی جھیل کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ ڈیم کی کمائی صوبہ پنجاب کو ملے گی۔ اس مفروضہ کی حقیقت یہ ہے کہ جھیل کل زمین 27,500 ایکڑ پر محیط ہوگی، اس میں سے 22,000 ایکڑ زمین پنجاب کی ہوگی اور صرف 5,500 ایکڑ KPK کی ہوگی، لیکن افسوس کہ عوام کو گمراہ کیا گیا اور حقیقت نہیں بتائی گئی۔ دوسرا اعتراض یہ کہ ڈیم کے پانی سے صوبائی نوشیرہ اور مردان کے علاقے ڈوب جائیں گے۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ ڈیم کی اونچائی 915 فٹ رکھی گئی۔ جو ہی 916 فٹ پانی آئے گا، پانی ڈیم کے اوپر سے بہنا شروع ہو جائے گا، جبکہ قریب ترین شہر نوشیرہ 1000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا وہاں کے سیاسی لیڈروں نے اپنے مفادات اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا ہوا ہے۔ یہ دونوں اعتراضات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ عوام کو حقیقت بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ صوبہ سرحد کا ایک اور اعتراض جو کہ اکثر وہاں کے سیاسی لیڈر کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم پنجاب میں بن رہا ہے اور اس کی تمام تر آمدنی پنجاب حاصل کرے گا، جبکہ جھیل صوبہ سرحد کے اندر بنے گی۔ اس مسئلے کا حل بھی میاں والی کے MNA مرحوم ڈاکٹر شیر افغان نیازی نے یہ پیش کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم صوبہ سرحد اور پنجاب کے سمنگ میں بن رہا ہے، اور اس لیے کالا باغ ڈیم کا یہ سارا علاقہ جو کہ تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر بنتا ہے، اس علاقے کو صوبہ سرحد KPK میں شامل کر دیا جائے۔
ये तजवीज़ अब भी काबिल अमल है और इसके ऊपर मुशावरत की जा सकती है। सूबा सिंध का एतराज़ ये था कि दरियाए सिंध का सारा पानी डैम में रुक जाएगा और सिंध की ज़मीनें वीरान और बर्बाद हो जाएंगी। इस एतराज़ की हकीकत कुछ यूं है कि दरिया का पानी मुसलसल तेज बहने की वजह से समुंदर में गिरकर ज़ाया हो रहा है। अगर डैम बन जाता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर डैम में मतलूबा पानी की मिकदार पूरी हो जाएगी और पानी की वही मिकदार बहेगी जितनी अब बह रही है। अलबत्ता डैम बनने के बाद पानी ज़ाया होकर समुंदर में नहीं गिरेगा, बल्कि इस पानी की नहरें बनाई जाएंगी जो बहावलपुर से होती हुई सिंध के अंदर बनाई जाएंगी, जिससे सिंध को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए ये एतराज बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। सूबा बलूचिस्तान का कालाबाग डैम से कोई ताल्लुक और वास्ता ना है, लेकिन अफसोस के वहाँ के भी लोकल सियासी जमातों ने कालाबाग डैम बनने की मुखालफत की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कालाबाग डैम का सारा मसला सियासी बनाया गया है। कालाबाग डैम बनने से 3.5 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी, जिससे सूबा बलूचिस्तान में तरक्की की एक लहर आएगी। कालाबाग डैम बनने से सबसे ज्यादा फायदा सूबा सिंध को होगा। इसके 8 लाख एकड़ बंजर जमीन आबाद होगी। इस तरह सूबा पंजाब और सूबा सरहद की भी बिला तरतीब 6 लाख एकड़ और 5 लाख एकड़ ज़रई जमीनें आबाद होंगी। पूरे मुल्क में मौजूद पैदावार से 2 गुना पैदावार ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। हर साल सैलाब से लाखों अफराद और लाखों एकड़ जमीन मुतासिर होती हैं। डैम के बनने से पानी कंट्रोल में होगा और सैलाब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिजली की भी पैदावार होगी और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया होगी। कालाबाग डैम के सवाल करने पर बड़ी जमातों का सियासी लीडर ये फिक्रा कहते हुए सुना गया है, अगर सब सूबे कालाबाग डैम बनाने पर मुत्तफिक हो जाएं तो डैम बनेगा, वरना नहीं।